میری تقدیر میں ایک بھی غم نہ ہوتا، اگر تقدیر لکھنے کا حق میری ماں کو ہوتا۔ اللہ کی طرف سے ماں ہمارے لیے بہت خوبصورت تحفہ ہے۔ ماں کا لفظ بولتے ہی دل میں سکون آتا ہے۔ ماں اپنی تمام پریشانیوں اور مشکلات میں خود کو جھیلتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو سکون دیتی ہے، ان کی پریشانیاں بھی اپنے حصے میں لے لیتی ہے۔ جی ہاں، آج میں آپ سب کو ماں کی وہ خاموش قربانیوں کے بارے میں بتاؤں گی جو وہ خود پہ کرتی ہے، لیکن اولاد کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتی۔ ہم سب اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ خود کو دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری ہر کامیابی کے پیچھے ایک خاموش قربانی کھڑی ہے؟ اور وہ کون ہے؟ وہ ماں ہے جو کبھی اپنے لیے نہیں جیتی۔ آج یہاں میں بات کروں گی ایک ماں کی، ان کی خاموش قربانیوں کی، جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر نہیں تو شاید میری یہ ویڈیو آپ کو رلا دے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ماں شور نہیں مچاتی، وہ اعلان نہیں کرتی، وہ کبھی گنتی نہیں کرتی کہ اس نے کیا کیا کیا، وہ بس کرتی رہتی ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ رات بھر ہمارے لیے جاگتی ہے، بار بار اٹھ کے ہمیں دیکھتی ہے، کبھی ماتھا چیک کرتی ہے تو کبھی ہماری سانس، لیکن صبح ہوتے ہی وہ ہمیں کہتی ہے کہ مجھے نیند آ گئی تھی، میں سو گئی تھی، تم فکر نہ کرو۔ یہ ماں کی پہلی خاموش قربانی ہوتی ہے، یہ اپنی نیند کی قربانی دیتی ہے، لیکن پھر بھی صبح فریش اٹھتی ہے۔ سب گھر والوں کا خیال، بچوں کا خیال، خاوند کا خیال، کھانا، گھر، صفائی، سب کچھ اسی طرح تر و تازہ ہو کے کرتی ہے۔ وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتی، اور نہ ہی ہم لوگ اس کی طرف اتنی توجہ دیتے ہیں، ماں کی طرف نہ ہم سوچتے ہیں کہ ماں بھی تھکی ہوگی۔ ہم بھی اپنی ہی مصروفیات میں، اپنی گہما گہمی میں مصروف ہوتے ہیں، ہم ماں کی اس خاموش قربانی کو نہیں دیکھتے، لیکن یہ ہم سب بہت ہی غلط کرتے ہیں۔ میں اب اگلا بات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ اپنی رمضان کی تیاری شیئر کر رہی تھی کہ میں یہاں دہی بھلے بنا رہی تھی اور بچوں کے لیے فرائز اور یہ آلو کے چپس بنا رہی تھی۔ تو آج پہلی رمضانی افطاری تھی، تو یہ سب میں بنا رہی تھی اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ تو چلیں ساتھ ساتھ ہم افطاری کی تیاری بھی دیکھیں گے، اور میں اپنا یہ ٹاپک بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، اور ماں کی جو قربانیاں ہیں وہ آپ کو بتاؤں گی۔ جب گھر میں تنگی ہوتی ہے، ماں سب سے پہلے اپنی خواہشوں کو چھوڑتی ہے۔ نیا کپڑا پہلے بچوں کے لیے، جوتے پہلے بچوں کے لیے، میٹھا پہلے بچوں کے لیے، ہر چیز بچوں کے لیے اور شوہر کے لیے۔ وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتی، اور وہ کہتی ہے مجھے تو ویسے بھی کچھ نہیں چاہیے، مجھے اس چیز کا شوق ہی نہیں۔ حالانکہ جب وہ جوانی میں ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ان چیزوں کا شوق رکھ، لیکن اپنی اولاد کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہے۔ وہ یہی چاہتی ہے کہ پہلے میری اولاد کو ملے، میری اولاد کھائے، میری اولاد پہنے، پھر میں اپنی ضرورت کو پورا رکھوں۔ وہ اپنی ضرورت کو پیچھے دور کہیں چھوڑ دیتی ہے، لیکن اپنی اولاد کی خواہشیں اور ان کی ضرورتوں کو زیادہ توجہ دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میرے بچے سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئے، سب سے زیادہ اچھے لگیں، اس لیے وہ خود کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ یہ اس ماں کی دوسری خاموش قربانی ہے۔ ماں اپنی کبھی تکلیف بیان نہیں کرتی۔ وہ بیمار ہو کر بھی کچن میں کھڑی رہتی ہے، وہ تھک کر بھی مسکراتی رہتی ہے، وہ ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیتی کہ وہ بیمار ہے، اس کا دل نہیں کر رہا کام کرنے کو۔ وہ ہر وقت بچوں کی خواہش کے لیے تیار رہتی ہے۔ ماں اللہ تعالیٰ کا وہ خوبصورت تحفہ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اگر وہ موجود ہوں تو اس کی قدر نہیں کرتے، اور جب نہ رہے تو پھر ان کو یاد کر کر کے روتے ہیں، پھر ان کی قدر آتی ہے۔ خدایا اپنے ماں باپ کی بہت قدر کرو۔ یہ وہی ماں ہے جو راتوں کو جاگ جاگ کر آپ کے لیے، آپ کو بیماری میں آپ کو سہارا دیتی تھی، آپ کا خیال رکھتی تھی۔ آپ تو اس وقت کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، نہ اٹھ کر دوائی پی سکتے تھے، نہ کچھ۔ راتوں کو بار بار پیمپر چینج کرنا، آپ کی دوائی کا خیال رکھنا، سردی میں اٹھ کے چیک کرنا کہ میرے بچے رضائی کے بغیر تو نہیں پڑے ہوئے، پھر ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا، یہ ایک صرف ماں ہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں۔ ہم اولاد بھی نہیں ایسے کر سکتے، کیونکہ اولاد کو تو بس آرام اور سکون چاہیے۔ کیا آپ کبھی ایسے کر سکتے ہیں کہ رات کو اٹھ کے دیکھیں کہ ہماری ماں سوئی ہوئی ہے یا نہیں، اس کو بخار چڑھا ہوا تھا، میں جا کے چیک کر لوں؟ نہیں، ہم لوگ ایسے نہیں کرتے، ہم نظر انداز کر دیتے
دیتے ہیں ماں کی تکلیف اور پریشانیوں کو۔ ہم جب پتہ چلتا ہے کہ ماں کو بخار ہے یا بیمار ہے تو ہم یہی کہہ دیتے ہیں آپ ڈاکٹر پہ چلی جائیں، پیناڈول لے لیں، لیکن اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ کبھی دوبارہ جا کے اس کے کمرے میں نہیں دیکھتے کہ ماں سو گئی ہے یا جاگ رہی ہے، اسے کوئی تکلیف تو نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو اپنی ماں کا بہت خیال رکھتے ہیں، ساری ساری رات ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سب کو عطا کرے۔ میں خود بھی ایسی تھی، ہمیں اپنے امی ابو سے بہت پیار تھا، بہت زیادہ پیار تھا، اور وہ بھی ہم سے بہت ہی پیار کرتے تھے۔ لیکن میں یہاں کسی کو یہ نہیں کہوں گی کہ وہ پیار نہیں کرتے یا میں زیادہ، میں ایک بات کر رہی ہوں آپ سے، ماں کی قدر کریں۔ یہ وہ ماں ہے کہ جب آپ اس سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ فوراً کھڑی ہو جاتی ہے، وہ نہ دن دیکھتی ہے نہ رات، اور اس کا وہ ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہونے دیتی کہ اس ماں کی کہ وہ ٹوٹ رہی ہے اندر سے، وہ تھک گئی ہے، اسے بھی یا بیمار ہے، اسے بھی آرام کی ضرورت ہے۔ یہ اس ماں کی تیسری خاموش قربانی ہے، اپنے دکھ درد تکلیف کو چھپانے کی قربانی۔ ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے، وہ ہمارے سے کوئی حساب نہیں مانگتی، وہ ہمارے سے اپنے احسان کا کوئی بدلہ نہیں مانگتی۔ ماں ہمارے لیے وہ کچھ کرتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم بڑے ہو جاتے ہیں، اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ اب ماں باپ کو ہماری ضرورت ہے، جس طرح ہمیں بچپن میں ان کی ضرورت تھی۔ ہم اپنے آپ میں ہی مصروف ہو جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی کامیابیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہم خود بن گئے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہماری کامیابی کے پیچھے ہماری ماں کی دعاؤں کا حصہ ہوتا ہے۔ ماں وہ درخت ہے جو دھوپ میں خود کھڑی ہوتی ہے اور سایہ ہمیں ملتا ہے۔ آج اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو جا کر اس کے ہاتھ پر چوم لیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کو پیار کریں، اور اگر دور ہیں تو فون کر کے کہہ دیں کہ امی مجھے آپ سے بہت یاد آ رہی ہے، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، یا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ ماں کی دعا سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہوتی۔ اگر ماں زندہ ہے تو اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ میری امی بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، یقین کریں مجھے ان کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے، اور میں ان کو یاد کر کے اکثر روتی ہوں، حالانکہ میں خود بھی ماں ہوں، لیکن کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنی امی کی گود میں سر رکھ کر اپنے دل کی ساری باتیں کروں۔ سوری، میں ذرا ایموشنل ہو گئی تھی۔ پریشانیاں خوشیاں ان کو بتاؤں، ہر عید شب رات وہ میرے گھر آئیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ میں اپنی خالی نظروں سے بس دروازے کو دیکھتی رہتی ہوں کہ شاید میری ماں بھی کہیں سے آ جائے۔ جب میں دوسروں سے سنتی ہوں کہ میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں یا میری امی آ رہی ہیں تو یقین کریں اس وقت دل بہت ہی زیادہ اداس ہوتا ہے اور تڑپ اٹھتا ہے۔ ماں کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، اس لیے اپنی ماں باپ دونوں کی قدر کریں اور ان کی خدمت کریں، جنت کمائیں۔ ماں کی قربانیاں خاموش ہوتی ہیں، ماں کی اتنی قربانیاں ہیں کہ اگر میں اس پہ ویڈیو بنانا شروع کروں تو شاید میری کتنی ساری ویڈیو بن جائیں، لیکن ان کی ماں کی قربانیاں ختم نہ ہوں۔ اس لیے میں نے یہاں صرف اہم پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ لوگ جن کو ماں باپ کی قدر نہیں، شاید ان کے دلوں میں اپنے ماں باپ کی محبت پیدا ہو جائے، وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا شروع ہو جائے اور اپنے ماں باپ کی قربانیوں کا احساس ہو جائے۔ وہ بہت خوش قسمت اولاد ہوتی ہے جو اپنی ماں باپ سے محبت کرتی ہے اور ان کی قربانیوں کا خیال رکھتی ہے، اور جن کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، ہماری کامیابیوں کے پیچھے ان کی ہی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سب کو دے اور ہمیں بھی ایسے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ ماں کی قربانیاں خاموش ہوتی ہیں لیکن ان کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ آج سے اپنی ماں کی قدر کرنے، ورنہ ایک دن ہم پچھتائیں گے لیکن وقت واپس نہیں آئے گا۔ ماں کبھی اپنی قربانیوں کا حساب نہیں مانگتی، وہ بس دیتی رہتی ہے، اپنی نیندیں، اپنی خواہش، اپنا سکون، سب کچھ۔ میری یہ ویڈیو ان ماؤں کے نام ہیں جو خاموشی سے اپنی زندگی بچوں پر قربان کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو آج ہی انہیں بتائیں کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اور اگر نہیں ہے تو آپ وہ وقت یاد کریں کہ جب آپ کی ماں آپ کے ساتھ کتنا پیار کرتی تھی اور آپ ان کے ساتھ کتنے مزے سے زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور ان کی اولاد کو ان کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو جو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔